اچھا جی، ایک خبر جس پر بڑی لیزیں ہو رہی ہے، عام لوگ بہت کم زیادہ کمنٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس پر. وہ خبر ہے وزیر بجلی اور توانائی اویس لغاری صاحب کی. ان کا بیان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں، اور لوگوں نے پھر اس پر کیا کچھ کہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. سر، بیان انہوں نے یہ دیا ہے اویس لغاری صاحب نے. ایک طرف مہنگائی، غربت، بے روزگاری ہم سب دیکھ رہے ہیں، بالخصوص مہنگائی کہ بجلی آتی نہیں، بل آ جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سستی بجلی فراہمی کی ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ہم کیا کریں؟ عوام کو کیسے ریلیف دیں؟ آئی ایم ایف کہتا ہے تو ہم ریلیف دیتے ہیں. اچھا، اندازہ کریں اب اس پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہا ہے سستی بجلی مت دیں لوگوں کو. تو بھائی 11 ارب کا جہاز جو خرید لیا اس پہ آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا. اسپیکر کی تنخواہ 13 لاکھ روپے کر دی، اس پہ آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا. پنجاب کابینہ کی 700% تنخواہ بڑھا دی، آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا. اچھا، ایف پی آر کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں خرید لیں، اس پہ آئی ایم ایف کچھ نہیں کہہ رہا ہے. سر، یہ آئی ایم ایف صرف غریبوں کا ہی دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے علی، آئی ایم ایف کوئی غریبوں کو دشمن نہیں ہے، اور یہ اویس لغاری کا بالکل غلط بیان ہے. اور جتنا یہ آئی پی پیز کو پیسہ دیتے ہیں، اتنا اگر میں سمجھتا ہوں کسی بھی اس میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے. اگر یہ وہ پیسہ دینا بند کر دیں، حکومت فیصلہ کر لے کہ بھئی جتنی بجلی ہم خریدیں گے اتنا ہی دیں گے، جس کو دینا ہے دیں، نہیں تو اپنے گھر جائے، تو بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے ان سب سے. دوسرا، آپ نے صحیح کہا کہ آئی ایم ایف کو کیا یہ نظر نہیں آتا ان کی شاہ خرچیاں؟ ایک ایک دورے پہ کتنے آدمی جاتے ہیں، کتنے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کتنی وہ گاڑیاں لیتے ہیں. جاپان گئیں آذربائیجان سے، صرف وہ یہ بتا رہی ہیں وہاں کی جو وہ پھل کھاتے ہیں بڑی صحت اچھی ہوتی ہے ان کی. تو اور دوسرا، وہ جہاز خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، تنخواہیں 700% بڑھا رہے ہیں ان کی. آئی ایم ایف کچھ نہیں کہہ رہا ان کو، اس میں کوئی کمی نہیں. اچھا، آئی ایم ایف اس پہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ جناب ایک سرکاری افسر کو 1000 لیٹر پیٹرول، 2000 یونٹ بجلی فری کیوں مل رہی ہے، 4 گارڈ کیوں دیے ہوئے، 4 گاڑیاں کیوں دی ہوئی ہیں فری میں. سر، آئی ایم ایف سے نہیں بول رہا. آئی ایم ایف بولتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل اس پہ ہی کرتے ہیں جہاں غریبوں کی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے. اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں یار آئی ایم ایف نے منع کر دیا، ہم تو ریلیف دینا چاہتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کا دکھائے نا، آئی ایم ایف نے بولا نا وہ چھاپے جو انہوں نے اس کو دیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہی یہی ہے کہ حکومت اپنے خرچے کم کرے. خود آئی ایم ایف والے آتے ہیں تو وہ بہت سادگی سے آتے ہیں، سادگی سے جاتے ہیں. اور ہمارے جو وفد جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، کیا کیا کھانے کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے خرچے کم کریں، اور جہاں جہاں سے لیکیج ہے وہاں سے کم کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن میں کوشش کریں. ٹیکس کلیکشن میں کوشش ہی نہیں ہوتی، سارا بوجھ ایک ہی شہر پر ڈالا ہوا ہے. آپ نکالیں پنجاب سے بھی ٹیکس، دیکھیں کہ وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے، باقی شہر کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، کہاں سے لیکیج ہے، اس پہ کنٹرول کریں. وہاں وہ کنٹرول کرتے نہیں ہیں. وہ صرف غریبوں کی دم پہ پیر رکھنا ہو تو بولتے ہیں جی آئی ایم ایف نے منع کیا جی کہ یہ کریں. تو یہ بالکل غلط الزام ہے آئی ایم ایف پہ. جی یہ غلط الزام ہے، اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے آگے جا کر. کیوں عوام کے لیے کوئی اچھی خبریں مہنگائی کے حوالے سے تب تک نظر نہیں آ رہی مجھے کہ مہنگائی میں کمی کی جا رہی ہو، عوام کے لیے کچھ فائدہ مل رہا ہو، فلاں چیز کم ہو جائے گی، پیٹرول کم ہو جائے گا، بجلی کم ہو جائے گی، گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. فی الحال تو اس طرح کا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس حکومت سے جس طرح کہا تھا محسن نقوی صاحب نے، یہ نظام کولیپس کر چکا ہے.